لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وسيله الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين الذي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني الغرجي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم و عزاداران مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم بی بی زہرا کی عزت و آبرو کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد تمام عزاداروں کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ اور عزاداری کے صدقے میں انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عطا کر، پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو آفات عرضی و سماوی سے محفوظ رکھ، عزاداری کے صدقے میں دلی مراد پورا فرما، اور اس سے بہتر عزائے حسین برگزار کر کے بی بی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ عزیزان محترم، میں نے اس سے قبل مجلس میں عرض کیا تھا کہ امام حسین نے مدینے سے سفر اختیار کیا، اور جب آپ مدینے سے چلے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے یا کسی ملک اور شہر کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یا منصب و عہدہ حاصل کرنے کے لیے، جاؤ حشمت دکھانے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو آپ نے کہا آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو لوگوں کے درمیان میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، امام حسین کا مقصد منصب حاصل کرنا نہیں ہے، جاؤ حشمت حاصل کرنا نہیں ہے، حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ حکومت حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لوگ سیاستیں کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی سیاسی لیڈر اپنی پارٹی کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو وہ لوگوں کو پہلے سبز باغ دکھاتا ہے، لوگوں کو خیالی جنت دکھاتا ہے، لوگوں کو اکساتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ آ جائیں، اور وہی لیڈر اپنی کامیابی کی جھوٹی داستانیں عوام کے سامنے بیان کرتا ہے۔ افسانے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کے سامنے رکھے جاتے ہیں، لوگوں کو مال کا، دولت کا لالچ دیا جاتا ہے، عہدہ و منصب کا لالچ دیا جاتا ہے، جس کا دور دور تک کہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور وہ کسی بھی حال میں اپنی کمزوریوں کو لوگوں کے اوپر آشکار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لوگوں کے اوپر ان کی کمزوریاں آشکار ہو جائیں گی، لوگ ان کی
کمزوری کے بارے میں جان جائیں گے، لوگ ان کی کمزوری سے باخبر ہو جائیں گے تو ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگرچہ ایسا کرنے پر ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے، ضمیر ان چیزوں کو کسی بھی حال میں پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو دھوکے میں رکھا جائے، لوگوں کا غلط استعمال کیا جائے۔ خود انسان کا ضمیر اس کی مذمت کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس طریقے سے گری ہوئی حرکت لوگوں کے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان باتوں کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایک واقعی رہنما، ایک حقیقی رہنما، میں بالکل صاف لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی طریقے سے ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا آپ زندگی امام حسین علیہ السلام اور سفر امام حسین کے اوپر اگر ایک نظر ڈالیں گے تو امام حسین نے ابتدائے سفر سے انتہائے سفر تک اپنی گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو تمام حالات سے باخبر کیا، کسی بھی صورت میں انہیں غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونے دیا۔ آپ منزل بے منزل لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو باخبر کرتے رہے، انہیں آگاہ کرتے رہے۔ اور جب امام حسین کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا اور امام حسین نے یہ جان لیا کہ ہم چاروں طرف سے گھر گئے ہیں، تو آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو متوجہ کر کے کہا کہ میں تمہارے سروں سے بیعت اٹھا لے رہا ہوں، تم آزاد ہو، اگر اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اگر واپس پلٹنا چاہتے ہو تو پلٹ جاؤ۔ لہٰذا اس طریقے سے امام حسین نے مستقل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حقیقت کے چہرے کو نمایاں کیا۔ وہ دنیاوی سیاستداں ہوتے ہیں جو حقیقت کو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ فاطمہ کا لال ہے جو اپنے ساتھیوں کے سامنے حقیقتوں کو نمایاں کرتا ہے۔ عزیزو، ایام اضحیٰ ہیں، ماہ محرم ہے، پوری دنیا کے سارے امام حسین کے چاہنے والے مصروف اضحیٰ ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، نوحہ ہے، مجلس ماتم ہے، جلوس ہائے اضحیٰ ہیں۔ جہاں تک جس شہر میں ممکن ہے اس طریقے سے جلوس اضحیٰ کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے، مجالسوں کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، سب عزادار عزاداری کر رہے ہیں۔ میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ پروردگار ایک تو بہترین توفیق دے کہ بہتر طریقے سے عزائے حسین برگزار کر سکیں، اور اس دور میں، اس پرپیچ دور میں ہم جس طریقے سے بھی عزاداری کر رہے ہیں اس عزاداری کو قبول فرمائیں۔ میرے عزیزو، ماہ محرم کچھ لوگوں کے لیے عنوان ہی الگ رکھتا ہے، اور کچھ لوگوں کے گلوں سے ماہ محرم نیچے نہیں اتر پاتا ہے، بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ عزاداری امام حسین کریں، اس لیے کہ اگر آج ان کے پاس دین ہے، اگر آج ان کے پاس شریعت ہے، اگر آج ان کے پاس اسلام ہے، اگر آج وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آج اگر مسجدوں کے اندر اذان ہو رہی ہے، آج اگر کسی بھی طریقے سے اسلام کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو یہ صدقہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ کے لال نے کربلا کے میدان میں قربانی نہ دی ہوتی تو لوگ مسلمان تو ہوتے، لوگوں کے پاس اسلام تو ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس اسلام نہ ہوتا، لوگوں کے پاس شریعت نہ ہوتی، مگر فرق ہوتا، درباری اسلام ہوتا، بادشاہوں والا اسلام ہوتا۔ وہ اسلام کسی بھی حال میں نہیں ہوتا جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، جس اسلام کو اہل بیت علیہم السلام نے پیش کیا۔ لہذا درباری اسلام اور ہے اور نبی کا دیا ہوا اسلام اور ہے۔ ماہ محرم لوگ ماہ رمضان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس مہینے میں بڑی عبادتیں ہوتی ہیں، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ،
اور یہ ساری مغفرتیں، یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ سارا تقرب اللہ، اللہ سے قریب ہونا، یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس اللہ کے مہینے میں، رمضان میں قرآن نازل ہوا، لہذا نزول قرآن کی بنا کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں، رحمتیں میں انسان گھرا ہوا ہے، انسان کو پروردگار عالم کا مہمان بنا دیا گیا ہے، روزہ دار مہمان جان بن جاتے ہیں پروردگار کے۔ قرآن مجید کی تلاوتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، کوئی ایک ہفتے میں قرآن ختم کر رہا ہے، کوئی 15 دن میں قرآن تمام کر رہا ہے، کوئی اس سے بھی کم مدت میں یا اس سے زیادہ مدت میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، حافظ مستقل تلاوت قرآن میں لگے ہوئے ہیں، قاریان قرآن مستقل قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں آج ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تم قرآن پڑھ رہے ہو، تم قرآن کو حفظ کیے ہوئے، بڑی اہمیت ہے حافظ قرآن کی، میں اس سے انکار نہیں کرتا، بڑا مرتبہ ہے حافظ قرآن کا، مگر میں ایک بار ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ حافظ قرآن ہیں تو قرآن بچا کس کی وجہ سے؟ آپ حافظ قرآن بنے کس کی وجہ سے؟ آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں کس کے سبب؟ آپ قاری قرآن بنے ہوئے ہیں کس کے سبب؟ تو ایک ہی جواب ہوگا کہ قرآن مجید بچانے والی ذات کا نام ہے امام حسین علیہ السلام۔ تو میں پھر جملے کو پلٹ کے کہوں گا، قرآن مجید نازل ہوا ہے ماہ مبارک رمضان میں، تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو بچایا گیا، قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ ورنہ جس طریقے سے دوسری کتابوں کا حال ہوا ہے، وہی حال شاید، اور اگر آج کوئی قاری قرآن ہے، اگر کوئی آج حافظ قرآن ہے، تو سچ ہے اس کا مرتبہ اپنی جگہ کے اوپر ہے، مگر اگر حقیقی قاری قرآن دیکھنا ہے، حقیقی حافظ قرآن دیکھنا ہے، تو پھر کربلا کا میدان ہے۔ ہم اگر قرآن پڑھیں گے تو زندگی کے محتاج ہیں، اگر ہماری سانس چل رہی ہے تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن فاطمہ کے لال نے تو سر و تن میں جدائی کے بعد قرآن پڑھا، سر نو کے نیزہ کی بلندی پر تھا، جسم زمین کربلا پر تھا، اور تلاوت قرآن مجید ہو رہی تھی نو کے نیزہ کی بلندی سے۔ یہ صرف تلاوت نہیں ہو رہی تھی بلکہ کائنات والوں کو بتایا جا رہا تھا، یاد رکھنا ہم ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے، ہم ہیں قرآن کو محفوظ رکھنے والے۔ اگر آج تم قاری قرآن ہو، اگر آج تمہارے پاس قرآن مجید موجود ہے، تو واقعاً شکر ادا کرنا چاہیے فاطمہ کے لال امام حسین علیہ السلام کا، کہ جس کی بنا کے اوپر آج ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا دین محفوظ ہے۔ بہت آسان چیز نہیں ہے کہ کربلا اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس قرآن کے تحفظ کے لیے امام حسین نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی۔ امام نے اپنے گھر کے چراغوں کو بجھایا ہے، تب جا کے دین کے چراغ جلائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، توجہ کیجئے، عزاداری کی اہمیت کو سمجھیے، واقعاً عزادار بنیے۔ اور میں توجہ کریں، امام حسین مدینے سے چلے، کہا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ جس وقت حضرت موسیٰ نے مصر سے اپنے پرخطر سفر کا آغاز کیا تھا، تو جناب موسیٰ نے اس وقت کہا تھا کہ پروردگار مجھے ان ظالموں اور ستمگروں سے نجات دینا۔ امام حسین گویا بتا رہے ہیں کہ میرا مقابلہ بھی فرعون وقت سے ہے، جو نہ خدا پر ایمان رکھتا ہے، نہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، نہ دین محمدی کا اسے کوئی پاس و خیال ہے،
اس کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں، اور بلکہ اس نے تو خود اس بات کا اظہار کیا، یزید نے یہ کہہ کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، سب بنی ہاشم کا ڈھونڈ، لہٰذا ایسی صورت میں کیسے ممکن ہے کہ حسین اسے قبول کر لے؟ لہٰذا یہی وجہ ہے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، مثلی لا یبایع مثلی، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے۔ لہٰذا امام حسین نے مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی۔ اور کیسے کرتے یزید کی؟ ساری انبیاء کی محنتیں رائے گاں ہو جاتی، لہذا نبی کے دین کو اس وقت ضرورت ہے قربانی کی۔ لہذا امام حسین نے صاف جملوں میں کہا کہ نانا کے دین، اگر تجھے بچانے کے لیے حسین کی ضرورت ہے تو حسین اپنی جان تو دے دے گا، مگر تیرے اوپر ہاتھ نہیں آنے گا۔ اگر تیرے بازو کمزور ہو گئے ہیں تو حسین عباس کے بازو دے دے گا۔ اگر تجھے سینے کی ضرورت ہے تو میں علی اکبر کا سینہ دے دوں، اگر تجھے گلے کی ضرورت ہے تو میں اپنے ننھے لال علی اصغر کے گلو پر تیر برداشت کر لوں، مگر نانا کا دین مٹ جائے، محمد کی حلال کی ہوئی چیزوں کو کوئی حرام قرار دے دے، یا نبی کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی حلال قرار دے دے، جب تک حسین ہے یہ ممکن نہیں۔ عزادارو، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے، 5 دن ہو گئے فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہے، ہمارے دل کے عزاخانوں میں مہمان ہے۔ میرا جی چاہتا ہے آج جناب علی اکبر کا پرچہ پیش کیا جائے۔ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر جسے امام حسین علیہ السلام کے دل میں جب اشتیاق زیارت رسول ہوا کرتا تھا تو علی اکبر کے اوپر نظر ڈال دیا اور کہا کرتے تھے، پروردگار میرا جب جی چاہتا ہے کہ نانا کی زیارت کروں تو میں شبیہ رسول علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں۔ جس وقت جناب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ایک مرتبہ امام حسین نے جناب زینب کی گود میں لے کے کہا تھا، بہن تم اسے پرورش کرو، تم اسے کرو۔ لیکن یہ تاریخ کی سچائی ہے کہ امام حسین بہت زیادہ محبت کرتے تھے جناب زینب کا بھی بیان ہے کہ میرا بھائی رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے اس حجرے میں آتے تھے، اس کمرے میں آتے تھے جس میں علی اکبر ہوتے تھے، اور آ کے علی اکبر کے اوپر جھک جایا کرتے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کتنی محبت ہے امام حسین، مگر اور بھی تاریخی واقعات ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین کو بے انتہا محبت ہے۔ لہٰذا جب کربلا سے تمام شہیدوں کے سروں کو لے کر یزیدی قافلہ چلا ہے تو جب بھی کہیں رات ہوتی تھی تو سروں کو صندوقوں میں بند کر دیا جاتا تھا، کہیں کوئی شب خون نہ مار دے۔ ایسی صورت میں ایک رات کو جب صندوق میں سر امام حسین کو کولی نے بند کیا اور صبح کو اٹھا تو اس نے دیکھا، صندوق کو کھولا تو دیکھا سر حسین نہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ تازیانہ لہراتا ہوا جناب سید سجاد کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، سید سجاد بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟
بس ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ جہاں تم نے رکھا ہے وہیں ہوگا، کہ ہم نے صندوق کو کھول دیا ہے مگر اس میں سر امام حسین نظر نہیں آ رہا ہے، بتاؤ تمہارے بابا کا سر ہے؟ بس سید سجاد نے کہا تم تلاش کرو وہیں کہیں ہوگا، کہ ہم نے بہت تلاش کیا، ہمیں سر حسین نہیں مل رہا ہے، لہٰذا تم کو بیان کرنا پڑے گا کہ سر حسین کہاں ہے۔ جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا ایک کام کرو، جس صندوق میں علی اکبر کا سر ہے اسی صندوق میں میرے بابا کا سر تلاش کرو، شاید وہاں کے اوپر مل جائے۔ اب جو اس صندوق کو کھولا گیا جس میں سر جناب علی اکبر تھا تو کیا دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھے ہوئے ہے۔ عزیزو، یہ علامت ہے کہ امام حسین کتنی محبت کرتے تھے، اور بھی روایتوں میں اسی طریقے سے آیا ہے کہ جب سروں کو نیزوں کے اوپر بلند کیا گیا ہے تو سارے سر نیزوں کے اوپر جب بلند ہو جاتے تھے تو سر امام حسین کی نگاہیں اسی سر کی طرف ہوتی تھی جس نیزے کے اوپر سر جناب علی اکبر ہوا کرتا تھا۔ عزیزو، میں کیسے کہوں کہ ایسے بیٹے کو ایک باپ نے کس طریقے سے رخصت کیا ہوگا۔ جب جناب علی اکبر امام حسین کے قریب آئے اور کہا بابا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیجئے، میں بھی آپ کے اوپر میدان کربلا میں اپنی جان قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جناب امام حسین نے کہا علی اکبر میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تمہاری پھوپھی نے تمہیں 18 سال چکیاں پیس کے پالا ہے، جاؤ پہلے اپنی ماں سے اور پھوپھی سے اجازت لے لو۔ جناب علی اکبر آئے ہیں، آنے کے بعد ایک مرتبہ پھوپھی اماں کے قریب آئے، پھوپھی اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا کہو بیٹا کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ کا مرتبہ بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مرتبہ بلند ہے؟ جناب زینب نے تڑپ کے کہا بیٹا یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کس کی ہمت ہے جو مقابلہ کر سکے تمہاری دادی فاطمہ زہرا سے، میری والدہ میری ماں فاطمہ زہرا سے؟ عزیزو، جناب علی اکبر نے کہا اماں پھر ایک جواب دیجئے کہ جب میدان محشر میں ساری بیویاں سرخ رو ہو کے میری دادی سے ملاقات کریں گی اور آپ سے سوال کر لیں گی تو آپ کیا جواب دیں گی؟ بس جناب زینب نے کہا بیٹا میں سمجھ گئی، مجھ سے رخصت آخر چاہتے ہو، مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہو، جاؤ بیٹا میں نے خدا حافظ کہا، اے میرے لال علی اکبر جاؤ، میں نے تمہیں رخصت کر دیا ہے۔ جناب علی اکبر اس حجرے سے نکلے ہیں اور ایک مرتبہ ماں کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ لیلا کے قریب آ کے کہا اماں میرا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ جناب لیلا نے بھی جناب علی اکبر کو رخصت کر دیا، جناب سید سجاد کے قریب آئے، بھیا ہمارا بابا اکیلا رہ گیا ہے۔ عزیزو، جناب سید سجاد سے بھی رخصت ہو گئے، مگر ایک روایت ہے جسے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ روایت یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر خیموں سے نکلنا چاہتے تھے، زینب سے رخصت ہو چکے ہیں، لیلا سے رخصت ہو چکے ہیں، سید سجاد سے رخصت ہو چکے ہیں، علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھا اور دوبارہ سے گر گیا، 7 مرتبہ پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ پردہ واپس گرا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ کوئی علی اکبر کا دامن پکڑ کے دامن پکڑے ہوئے ہے، کوئی علی اکبر کے دامن کو پکڑ کے کھینچ رہی ہے۔ عزیزو، میرا دل کہتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہوتا، کوئی بڑا ہوتا تو علی اکبر کا دامن نہ پکڑتا، بلکہ لگتا ہے کہ کوئی بچہ ہے جو دامن پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ عزیزو میں کس طریقے سے ادا کروں؟ ارے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ 4 سال کی بہن سکینہ ہے۔ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں سکینہ دامن پکڑ لیتی ہے، اے بھیا علی اکبر چچا گئے تھے واپس نہیں آئے، اے بھیا علی اکبر اب آپ بھی جا رہے ہیں۔ عزیزو، یہ کہتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا بابا خدا حافظ، بیٹا جانا چاہتا ہے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے راہوار کے اوپر بٹھایا، علی اکبر آگے آگے بڑھے، حسین کمر تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلے۔ عزیزو، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک بوڑھے باپ کے کلیجے میں کون سی آگ ہے، لہٰذا جب چند قدم علی اکبر آگے بڑھ گئے تو ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ ہاتھوں سے کمر تھامے ہوئے آ رہا ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ علی اکبر رکے، کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آواز
آواز دی علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ عزیز و بہرحال جناب علی اکبر کو رخصت کیا۔ علی اکبر نے بہت سارے پہلوانوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر واپس آئے۔ باپ کے قریب آنے کے بعد اب جو دوبارہ رخصت ہو کے چلے ہیں تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر اپنے راہوار پہ سوار ہوئے، آگے بڑھ رہے تھے کہ یکایک امام حسین کے قریب آئے، اور آنے کے بعد نہ معلوم امام حسین سے کیا کہا۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ اس وقت علی اکبر نے کیا کہا ہے، مگر جب جناب زینب کے قریب آئے اور زینب نے پوچھا بھیا میرے علی اکبر نے آپ سے کیا کہا ہے کہ آپ رونے لگے، بس امام حسین نے کہا علی اکبر نے مجھ سے جو کہا ہے بہن کیسے بیان کروں، کہ نہیں بھیا بتاؤ میرے بیٹے نے کیا کہا ہے۔ امام حسین نے تڑپ کے آواز دی، اے بہن دیکھو دستور زمانہ یہ ہے کہ جب باپ پر حالت احتضار طاری ہوتی ہے، باپ کا وقت آخر آتا ہے تو وہ بیٹوں کو وصیت کرتا ہے۔ آج میرے لال علی اکبر نے دستور زمانہ بدل دیا ہے۔ علی اکبر مجھے وصیتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بابا میں نے بہن سے وعدہ کیا ہے صغرا میرا انتظار کر رہی ہوگی، اے بابا میں اپنی بہن صغرا کو سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وعدیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے، الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ اے میرے معبود بانی مجلس ہمارے آصف بھائی کے درجات میں بلندی عطا کر، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، الہی کاروبار میں ترقی عنایت کر۔ اے میرے معبود بحق محمد وآل محمد اور اس عزاداری کے صدقے میں انہیں ان کے گھر والوں کو حفاظت فرما، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عطا کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین۔